من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی پچھلی آیتوں میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی اللہ کی نعمتیں یاد کروا کے، اللہ کے عذابات یاد کروا کے سورہ ملک کے اندر، تو اینڈ پہ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں اور اس نے تم سے حساب بھی لینا ہے، اس نے یہ جو تمہیں پیدا فرمایا ہے یہ کوئی فضول میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے، تو اب وہ کہنے لگے کہ یہ وعدہ کب آئے گا جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو کہ یہ حساب و کتاب ہونا ہے یا ایک دن ایسا مقرر ہے کہ ہم نے واپس اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ وعدہ کب ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب آئے گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے، اگر واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے تو پھر کب وہ دن ہے وہ تو بتاؤ ہمیں۔ تو سرکار نے آگے سے فرمایا کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، یعنی سرکار کی ذمہ داری ہے اپنے وعدے کو اور اپنے اوپر جو اللہ عز و جل کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی اس کو مکمل کر دینا، اور وہ ذمہ داری ہے لوگوں کو اس بات کا ڈر سنا دینا اور اس دن کی جو ہے وہ ساری باتیں بتا دینا کہ اس دن فلاں فلاں چیز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ بتا دینے سے حضور کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، آپ کو اب وہ دن بتانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قیامت کا علم اللہ عز و جل کو ہے اور اللہ عز و جل نے اپنی فضل اور اپنے کرم سے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے، اسی لیے تو آپ نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا قیامت کے دن کا کہ کب آنے والی ہے تو آپ نشانیاں کیسے بیان کرتے؟ سیدنا جبرائیل کی حدیث پاک ہے کہ آپ آئے تو آپ نے سرکار سے نشانیاں پوچھیں کہ نشانیاں بتائیے کیا ہیں، پہلے یہی سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی۔ حضور نے کہا کہ جس نے سوال کیا ہے اور جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر نہیں جانتے۔ پھر اس جبرائیل نے عرض کی کہ چلیں کوئی نشانی ہی بتا دیں، اگر دن معین نہیں بتا سکتے کہ اس دن آنے والی ہے تو کوئی نشانیاں بتائیں، تو سرکار نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں احادیث کے اندر موجود ہیں، تو نشانیاں بیان کرنا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضور کو معلوم تھا، بس آپ کو اس دن کے بتانے کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، اس لیے آپ نے لوگوں کو دن معین نہیں بتایا کہ اس دن آنے والی ہے۔ تو اس لیے سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تو علم اللہ کے پاس ہے اور میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے،
اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ ہاں یہی وہ دن ہے جس کا تم جو ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے، تم پوچھتے تھے نا کہ دن کب آئے گا، تم پوچھتے تھے کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ دن کب آئے گا، تو آج وہ دن آ گیا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیاری کرنے کی حاجت ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، ایک دن قائم ہے، ایک دن مقرر ہے اور اس دن نے آ کر ہی رہنا ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا۔ تو جب پتہ ہے یقینی کہ وہ دن آنا ہی آنا ہے تو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے سرکار کی بارگاہ میں، یہی پوچھنے لگے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کیا تیاری کیا کی ہے تم نے؟ تم قیامت کا پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو تیاری کیا ہے تمہاری اس دن کے لیے؟ پیپر دینا ہو تو پہلے تیاری کی جاتی ہے، دنیاوی پیپر بھی دینا ہو تو پہلے جو ہے وہ رات دن بچے تیاری کرتے ہیں پھر پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ تو آخرت کا پیپر ہے، اس میں اصل جو ہے وہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کے امتحانات میں کامیاب ہونا اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا، اصل میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اصل وہ کامیاب ہے کہ جو آگ سے بچ جائے۔ اور آگ سے کیسے بچے گا بندہ؟ آگ سے بندہ اچھے اعمال کر کے بچے گا، سرکار کی اور اس سرکار کے رب کی پیروی کر کے بچے گا، حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو آگ سے بچ جائے گا۔ اس صحابی نے یہی کہا، سرکار نے پوچھا نا کیا تیاری کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ تو یہ محبت ان کی کیسی، صحابہ کی محبت ہم جانتے ہیں، صحابہ کی محبت ہمیں پتہ ہے کہ وہ زبانی کلامی محبتیں نہیں تھیں، وہ محبتیں عملی محبتیں تھیں۔ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے، سرکار کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو اس لیے وہ لوگ اصل میں کامیاب ہو گئے، اور ہمیں بھی ان کے مطابق ہی اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو بھلا دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ مشرکین جو تھے کفار قریش، ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے، سرکار نے ان سے کہا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارا ایک رب موجود ہے، ہمیں یہ یقین ہے، اب یا تو وہ ہم پر رحم فرمائے گا یا ہمیں عذاب دے گا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تم تو مانتے ہی نہیں کسی چیز کو، تو جب قیامت کے دن تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے تو تم کس کا سہارا مانگو گے؟ تم تو مانتے ہی نہیں اللہ کو۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو، اگر وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے تو ہم اس سے فریاد کریں گے کہ ہمیں عذاب سے بچا لے، ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو تم تو یقین ہی نہیں رکھتے کہ اللہ بھی موجود ہے، تم تو بتوں کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے رب ہیں، وہ تمہارے خدا ہیں۔ تو پھر فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تمہیں جب عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا تو پھر تم کس کے آگے دعا کرو گے؟ تم کس کو پکارو گے کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، کیونکہ تمہارا تو یقین ہی نہیں ہے اس پر۔ تو یہی اس آیت کے اندر فرمایا گیا۔ آگے فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہیں۔ کافر مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور تم جو ہے وہ ایک نئے دین کی پیروی پر چلے گئے ہو۔ تو سرکار نے ان سے کہا کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ گمراہی میں ہے، اصل میں تم جان جاؤ گے کہ ہم گمراہی میں ہیں یا تم گمراہی میں ہو جب تمہیں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، تم فرماؤ بھلا دیکھو، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا ہوا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ کھینچ لے زمین کو حکم دے اور زمین پانی کو جذب کر لے۔ یہاں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ پانی کے ساتھ ہمارا کتنا سارا نظام چلتا ہے، پانی کے بغیر زندگی مشکل، ختم ہے، ہو ہی نہیں سکتی زندگی کا گزارا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم پانی کو کھینچ لیں، زمین کو حکم دیں اور زمین اندر ہی کھینچ لے پانی،
تو کون ہے تمہارے ساتھ جو پانی لے کر آئے گا تمہارے لیے؟ وہ ایک ہی ذات ہے جو تمہیں ان ساری نعمتوں کو نوازتی ہے، اور یہ ساری نعمتیں بلا تفریق وہ نوازتی ہے، کوئی عہدہ کوئی امیری غریبی نہیں وہ دیکھتی، ہر بندے کو اس نے یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو جس کو یہ نعمت ملی ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا گزارا، تو اب جو ہے وہ جس نے یہ نعمت عطا کی ہے وہ لائق ہے کہ اس کی ہی بندگی کی جائے، اس کے فرمان اور حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، جو یہ نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سرکار کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو روز حشر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔